बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ भाई देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले पीडीएम हुकूमत, उसके बाद निगरान, उसके बाद अब जो हुकूमत आई है यानी कि 47 हुकूमत, पीडीएम के बाद निगरान, निगरानों के बाद 47, ये सब एक ही पॉलिसी पर चल रहे हैं। क्योंकि हार तो चुके हैं, अवाम में तो ये मकबूल नहीं है, बिल्कुल जीरो हो गए। क्योंकि अगर जीरो ना होते तो सारी हारी हुई सीटें इनको जिन्होंने दिलवाई हैं उनकी आजकल हालत देख लो। यानी कि पाकिस्तान के अंदर तो चलो लोग बात करते हुए थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन इंटरनेशनल और खास करके जिनके सर पर, जिनके यानी कि शाह पर ये सब कुछ कर रहे थे, उनकी आजकल हालत देख लो। खान की वजह से इस वक्त जो अमेरिका में हलचल मची हुई है, ये आप उन लोगों से पूछो जो अमेरिकी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को, जो ताकतवर लोग हैं, उनको अभी तक ये समझ नहीं आई। इन्होंने फिर एक नया सिलसिला शुरू कर दिया, जैसे कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी के वारंट निकालना और दूसरे बहुत सारे लोगों के वारंट निकालना। इस तरह की बातें बहुत हो रही हैं अभी, यानी कि कल से ये चीज फिर शुरू हो गई है। समझ नहीं आती कि एस्टेब्लिशमेंट को ये क्यों नहीं समझ आ रही, या तो वो जिद में आकर ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का तो कोई फायदा नहीं है, ना पाकिस्तानियों का कोई फायदा है। हो सकता है अपनी अना, अपनी तस्कीन या अपनी ताकत जो खत्म हो चुकी है या हो रही है, उसको दोबारा बहाल करने के लिए अपना एक आखिरी जोर लगा रहे हैं। क्योंकि अवाम में गैर मकबूल, ये तो गैर मकबूल हुए ही है, लेकिन जिनको ये ला रहे हैं उनकी हालत देख लो। नवाज शरीफ को लंदन से लाया गया, बड़ा वाविला मचाया गया, बहुत खर्चा भी किया गया, अरबों रुपया पाकिस्तान का इश्तिहारात में लगाया गया। उसके बाद हुकूमत पूरी उसके आगे पीछे घूमती रही, जलसे करवाए, जो जो कुछ हो सकता था, यानी कि आने वाला वजीर आजम, अगला वजीर आजम, चौथी बार का वजीर आजम, ये सारे नारे लगे। और इसमें एस्टेब्लिशमेंट 100% फ्रंट पर थी। क्योंकि नवाज शरीफ का जो बैकग्राउंड रहा है, या जो कुछ नवाज शरीफ पीछे करता रहा है, नवाज शरीफ में इतनी बहुत नहीं थी कि वो इस तरह की बातें करता या इस तरह के उसको प्रोटोकॉल मिलता जैसे मरियम को मिल रहा था या नवाज शरीफ को मिल रहा था। ये चीजें करने के बावजूद उसको पूरा यकीन दिलाया गया कि आप आइंदा के वजीर आजम हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ आया, पहला जलसा ही देखकर ये समझ गए थे कि अवाम हमारे साथ नहीं है। नवाज शरीफ को उसी टाइम पता चल गया। उसके बाद आपने देखा कि नवाज शरीफ ने या नून लीग ने कोई इस तरह का जलसा नहीं किया किसी किस्म की, यानी कि अवाम में जाने से वो डरते थे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उनको धक्का लगा कर स्टार्ट करती थी, वो फिर बंद हो जाते थे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से इलेक्शन तक उनको लेकर आए, ताकि इलेक्शन वाले दिन इनको 2/3 अक्सरियत दिलवा कर हम अपना पावर शो करेंगे और अमेरिका के आगे भी हम सुरखरू होंगे। क्योंकि अमेरिका को भी पूरा यकीन था कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो चुका है, या जिस तरह का तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया जा चुका है, उसके बाद अगर 10 नहीं तो 15 सीटों से ज्यादा उसके पास सीटें नहीं होंगी। लेकिन दुनिया में किसी को, स्वाय अल्लाह के, किसी को और अवाम को पता था, जो लोग अवाम में रहते हैं या जो अवाम करना चाहती थी उसको पता था, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता था कि इस दफा क्या होने वाला है। तो अवाम ने भी ठान ली थी कि इस दफा हम वो करेंगे जो इनको सारी जिंदगी याद रहेगा। जब इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को पोलिंग बूथ पे आप जाओ तो आपको पता चलेगा कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह लोग निकले हैं सुबह से ही, किस तरह हमारी माओ बहनों ने, बूढ़ी औरतों ने, बच्चियों ने, जो इस दफा के नए वोटर थे या यंग तबके ने, किस तरह बाहर निकले और किस तरह जाके वोट कास्ट किया है। ये मरला तो अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून तरीके से हो गया। क्योंकि जो लोग इलेक्शन करवाने वाले थे उनकी नजरों में तो नून लीग जीत गई थी इलेक्शन में। लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो 10-11 बजे बाद तक तो उनको इतनी समझ नहीं आई कि ये हो क्या गया है। लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए और फार्म 45 निकलना शुरू हो गए, अलाउड होना शुरू हो गए, तो तहरीक इंसाफ तकरीबन 204 सीटें जीती हुई थी। हर पोलिंग स्टेशन पर नून लीग को, पीपल पार्टी को, MQM को, फजल रहमान को, इन दूसरी पार्टी को शिकस्त हो रही थी। और उस वक्त तक टीवी चैनल भी ये चीजें दिखा रहे थे, हर टीवी पर आ रहा था, लाइव आ रहा था, फलां जगह से फलां, यानी कि आप यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ वाला हल्का देख लें, NA 130, इसके बाद ख्वाजा आसफ वाला हल्का देख लें, दूसरे हल्के देख लें, यानी कि आखिरी टाइम तक टीवी चैनल पर यह आता रहा कि अभी 99% रिजल्ट आ चुका है, यास्मीन राशिद जीत चुकी है, इसके अलावा ख्वाजा आसफ हार चुका है, ये लास्ट तक। उसके बाद रिजल्ट रोके गए, नेट बंद किया गया, फिर सुबह
اس کا متبادل پیش کیا گیا، یعنی کہ جو جیتے ہوئے تھے وہ ہار گئے اور جو ہارے ہوئے وہ جیت گئے، اور فارم 47 بھی دے دیا گیا، دستی جتوا دیا گیا بہت سے حلقوں میں، اور کچھ کو اب یعنی کہ جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے کہ کچھ سیٹیں اب اور نون لیگ کو دلوانی ہے، یعنی کہ ری کاؤنٹنگ میں، دوبارہ گنتی میں، تو وہی طریقہ پرانا کہ ووٹ مسترد ہوئے، 8-10 ہزار ووٹ مسترد ہوئے، یعنی کہ ڈبل مورے لگوا کر اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، آج جو گرفتاریوں کا یعنی کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس میں علی امین خان گنڈا پر کا مین آدمی جو اس وقت خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے اور ان سے دیکھی نہیں جا رہی، اور علی امین خان گنڈا پر کی تو پہلے بھی مخالفت ہو رہی تھی کہ آپ اس کو نہ لگاؤ، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے تھے، انہوں نے لگا دیا۔ تو علی امین خان گنڈا پوری ان کی آنکھوں میں اب ککڑا بنا ہوا ہے، اس کی حکومت ختم کر کے دوسرے کسی آدمی کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی اپنا کھٹ پتلی جس طرح گلگت میں کشمیر میں لایا گیا ہے، اس طرح ہی خیبر پختونخوا میں بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا خیبر پختونخوا کے لوگ مان جائیں گے اس بات کو؟ کیا یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ اس چیز کو مان جائیں گے؟ کیا وہ چپ کر کے دیکھیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔ میں پہلے بھی میرے ویلاگ الیکشن سے بہت عرصہ پہلے کی یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ کسی پارٹی کو آپ اس طرح ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو تحریک انصاف کو ختم کر دیا تھا، وہ تو یہ تحریک انصاف نے بچے دیے ہیں ابھی دیکھو۔ تو یہی چیز اگر آپ اس طرح کر کے، تو کیا آپ خیبر پختونخوا میں امن یعنی کہ لا سکتے ہو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے یا جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کا نمائندہ ادھر ہو، تو اس نمائندے کو اٹھا کر کیا آپ خیبر پختونخوا میں یعنی کہ سکون لا سکتے ہو؟ تو میرے خیال میں نہیں، اور نہ ہی خیبر پختونخوا کی عوام مانے گی اس چیز کو۔ تو یہ اور بھی زیادہ فسادات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ان کے بڑے ہیں یعنی کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے وہ ہو جائے، یعنی کہ پاکستان کے ٹکڑے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ابھی کی بات نہیں ہے۔ یہ انڈین بیٹھ کے، انڈیا کے جو بڑے دماغ ہے وہ بیٹھ کر بہت عرصہ پہلے کے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن آج وہ بات سچ ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں اب کچھ چینجنگ آنی شروع ہو گئی ہے۔ چینجنگ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں بھی اب یہ چیزیں کھل کر آ گئی ہیں۔ جو بیان ڈونلڈ لو نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس نے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جو طاقتور میں دوسرے جو لوگ ہیں یا جو الیکشن کمیشن ہے یا جو لوگ بھی ہیں، ان کی تو بکھی ادھڑ کے رکھ دی ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے آج اس کا یعنی کہ سینیٹروں کے سامنے اس کی پیشی ہے ڈونلڈ لو کی، اس کا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے ایک بیان دے دیا ہے جس بیان نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور اسی بیان کے اس پر جو ان کا خارجہ امور کے نائب سیکرٹری ہیں، ان کا بیان بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیسا بیان دیا ہے اس حکومت کے لیے اور اس سے پچھلی حکومت کے لیے بھی، اور جو حکومت کروانے والے ہیں یا جو چلنے والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کو تو ایسا خنجر گھپایا ہے کہ اب ان میں بھی تفتیش کی لہر دوڑنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن 2 نمبر ہوئے، الیکشن یعنی کہ ووٹ والے دن کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد یا اس سے پہلے جو ریگنگ کی گئی ہے، پری پول دھاندلی جس کو کہتے ہیں، وہ 100% ہوئی ہے۔ ظلم ہوا ہے عوام کے اوپر، ایک پارٹی سے نشان چھینا گیا ہے، ایک پارٹی کو بالکل تتر بتر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو صحافی تھے، خاص کر کے خواتین، ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں پولیس کی طرف سے، اور پارٹی کے جو کرتا دھرتا ہے یا جو کارکن ہے ان کی طرف سے ان کو اپنے طریقے سے رپورٹنگ نہیں کرنے دی گئی۔ کوئی ہر چیز پہ پابندی تھی، صحافت پر پابندی، نیٹ پر پابندی، ہر چیز پر پابندی تھی۔ یہ بات امریکی وزیر خارجہ کے نائب امریکی میں وزیر خارجہ نے کہا ہے یہ چیز۔ تو اس سے بڑا بیان اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تفتیش تو اب بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں پاکستانی لابی نے امریکن گورنمنٹ کو کہا ہے، پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ آپ اس چیز کو تسلیم نہ کرو جب تک اس کی صاف اور شفاف انکوائری نہ ہو جائے۔ تو اب ان کا بھی الیکشن آنے والا ہے، تو جو بائیڈن انتظامیہ ہے ان کو تو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے یہ اب ساری دنیا میں جا رہا ہے۔ عمران خان تو ہیرو بن چکا ہے پوری دنیا میں، اور امریکہ میں تو وہ چھایا ہوا ہے۔ اب بائیڈن کو اپنا وقت پڑا ہوا ہے، وہ تو دوسری سائڈ نے ٹرمپ نے ان کو لایا ہوا ہے، اور پاکستانیوں کی زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے یعنی کہ 99% تعداد جو ہے نا، وہ بائیڈن کے خلاف ہے اور وہ ٹرمپ کے حق میں ہے۔ کیوں؟ بائیڈن نے جو پالیسیاں پاکستان میں اور خاص کر کے تحریک انصاف کے لیے اپنائی ہیں، ان میں بائیڈن بالکل ختم ہو چکا ہے پاکستانیوں کے دلوں میں۔ اور اسی طرح ہندوستان کے جو سکھ برادری ہے یا جو مسلمان برادری بھی ہے، وہ بھی بائیڈن کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ جو عرب مسلم ہیں یا دوسرے ملکوں کے مسلمان ہیں، وہ بھی ان پالیسیوں سے بائیڈن کے خلاف ہیں، کیونکہ لوگ پاکستان کو ہی نہیں یا پاکستانی سیاست کو نہیں، وہ عمران خان کو ایک عالمی لیڈر مانتے ہیں، اسلام کا عالمی لیڈر مانتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ اب ادھر بھی بہت زیادہ عمران خان کے چرچے ہو رہے ہیں، اور عمران خان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ہیرو ہے عمران خان، ہیرو تو ہے، کیونکہ ہیرو میری نظر میں آج کل جو آدمی بھی کرپٹ نہیں ہے وہ ہیرو ہے، اور عمران خان تو
پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہا ہے, اتنا بڑا کھلاڑی تھا, خیبر پختونخوا میں تقریباً 8.5 سال حکومت کی ہے, تو اس کے اوپر کرپشن کا اگر کوئی کیس نہ نکلے تو اس سے بڑا مجاہد اور ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں جو ابھی حکومت کے گلے پڑی ہوئی ہیں, اور اوپر سے انہوں نے یہ نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے, یعنی کہ پاکستان میں گرفتاریوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا. لیکن اب امریکہ پہ پریشر ہے اور وہ پریشر پاکستان پہ آئے گا, آ چکا ہے. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.